تو پہلا سوال میرا وہی ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کس طرح کہاں حاصل کی اور کس طرح اس شعبے کی طرف آنا ہوا آپ کا؟ دیکھیے عمران، میرا پورا نام سید علی رضا نقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی نقوی ہیں، میں بھی نقوی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ابتدائی تعلیم پوری کراچی سے ہوئی، جی، پھر اسکول کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی، جی یہ سب کچھ کراچی میں گزرا، جی اور میں نے فائنل کیا جب ماسٹرز کیا کراچی سے۔ اس کے بعد میں عمران بہت کم عمری میں، میرا خیال میری عمر تھی کہ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا شاید، جی، اور ایسا ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا کہ فرسٹ ایئر کے کسی اسٹوڈنٹ کو جی ایز اے اناؤنسر جی، انہوں نے اپنے پاس کانٹریکٹ پر لے لیا۔ کیا کہیں؟ اور اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو جب انہوں نے ریڈیو پاکستان نے کانٹریکٹ پر رکھ لیا، جی تو ہماری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہوگا کیسے۔ جی، لیکن مولا کا بڑا کرم ہے، احسان عظیم ہے، بلکہ مجھے جو ریڈیو پاکستان میں لے گئے تھے وہ یاور مہدی صاحب، جی بہت پاکستان کا بڑا معروف نام ہے، اور جتنے بھی سینئر ہمارے صحافی ہیں، سینئر رائٹرز ہیں، سینئر محقق ہیں، وہ سب جانتے ہیں، شعراء جتنے ہیں جی، سب جانتے ہیں کہ یاور مہدی صاحب کا نام جی، ریڈیو پاکستان کے ناطے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک۔ تو ریڈیو پاکستان میں یاور مہدی صاحب مجھے لے گئے۔ میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی ناظرین، کہ جب میں ریڈیو پاکستان میں گیا ہوں۔ آپ یقین مانیے میں بالکل سچائی ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جھوٹ بولنے کا میں بچپن سے عادی نہیں کیا ہوں۔ کہنے؟ اس کی وجہ عمران یہ ہے جی، کہ جھوٹ آدمی وہ بولتا ہے ناظرین کہ جنہیں کوئی فائدہ اٹھانا ہو۔ مجھے جن سے فائدہ اٹھانا ہے ان سے تعلقات میرے کیا بہت اچھے کہنے؟ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بالکل بے شک۔ تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کو تعلقات انہی سے بہت اچھے رکھنے چاہیے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل، تو بادشاہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، بالکل۔ بادشاہ گروں سے جن کا رابطہ ہو، کیا کہنے؟ شہنشاہ گروں سے جن کا رابطہ ہو، کیا کہنے؟ سبحان اللہ، ان بالکل۔ کو کسی کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں ناظرین جھوٹ بولتا نہیں، کبھی زندگی میں میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے کسی سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ بالکل۔ تو جب میں ریڈیو پاکستان میں گیا ہوں اور مجھے شروع کی ابتدائی کوئی 10-15 دن کی ٹریننگ دی جا رہی تھی، تو ہر آدمی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میاں تمہارے گلی ڈنڈا کھیلنے کے دن ہیں، جاؤ کرکٹ کھیلو، گلی ڈنڈا کھیلو، کہاں ریڈیو پاکستان میں آ گئے۔ کیا کہنے؟ وہ دور عمران ایسا تھا کہ ریڈیو پاکستان میں جی اس وقت ریڈیو پاکستان کے گیٹ سے اندر داخل ہونا جی، جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ یعنی بڑے بڑے جی علماء اور فضلاء، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ریڈیو پاکستان میں داخل نہیں ہو پاتے تھے، بالکل ایسے ہی تھا، بالکل کئی مراحل سے، کئی مدارج سے گزر کے، اور پھر ریڈیو کے مائکروفون کے سامنے جاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ تو پھر ریڈیو سے زندگی کا آغاز ہوا، اور ریڈیو میں یہ مولا کا میرے بڑا کرم ہے میرے اوپر کہ جن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رہی، جی وہ میرے ہم اثر نہیں تھے، بلکہ میں ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ صاحب علم لوگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ، یقین کر لیں آپ، کیا کہنے؟ بالکل صحیح فرمایا۔ تو یہ آپ کی یہاں تک پہنچے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ بس یہ ہے زندگی۔ کیا کہنے؟ پھر ریڈیو پاکستان سے پھر وہ ٹیلی ویژن شروع ہو گیا، ٹیلی ویژن سے پھر اسٹیج شروع ہو گیا، اسٹیج لائیو شوز۔ اچھا، اسٹیج کے لائیو شوز بھی آپ میں مطلب ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ میں نے کبھی نہیں کیا کام۔ میں اسٹیج پر میرا اور معین اختر کا ایک ہی کام تھا، جی ایز اے ہوسٹ، ایز اے کمپیئر۔ جی جی، میں نے بہت حاصل کیا ہے لائیو شوز سے، پوری دنیا میں لائیو شوز کی ہیں۔ لائیو شوز سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اور جو عمران میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لائیو شوز کرنے والے لوگ ہیں انہیں کہیں کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی۔ کیا کہنے؟ اچھا، اس میں آپ نے جو یہ
مطلب ایک اسٹارٹ آپ نے ریڈیو پاکستان سے کیا اور جو ہے پی ٹی وی میں بھی آپ نے ظاہری طور پہ کام کیا اور وائس جو ہے آپ نے وائس بھی اس میں دی. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اے آر وائی جب پہ آپ نے کرمنل موسٹ وانٹیڈ، یہ تو بالکل ایک کرمنلس لوگوں کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور ان کو سامنے لوگوں کے لانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ آپ نے آپ کو میں پوری چیز اس کی فارمیٹ بتاؤں بہت چھوٹے سے لفظوں میں کہ جب اے آر وائی چینل شروع ہوا، چینل شروع بھی نہیں ہوا تھا، لندن میں اس کی ٹرانسمیشن آن ہوئی تھی، پاکستان میں اس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا. تو حاجی رؤوف صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں. تو حاجی رؤوف صاحب نے مجھے ایک دن ایک شو میں مل گئے، مجھے کہنے لگے یار کدھر ہو تم؟ میں نے کہا ادھر ہی ہوں. کہنے لگے ہم ایک ٹی وی چینل لا رہے ہیں اے آر وائی کے نام سے، تم میرے پاس آ جاؤ. ارے میں نے کہا رؤوف بھائی کیا مذاق کر رہے ہیں یار. اس وقت تصور ہی نہیں تھا بالکل ایسے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک ہفتے کے بعد مجھے فون کیا کہ لگے یار تو آئے نہیں میرے پاس، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر میں ایک دن چلا گیا تو انہوں نے دکھایا کہ یہ 4 کمرے ہیں، یہاں سے ٹی وی. میں نے کہا کیسے بات کر رہے ہیں؟ چونکہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر میں جانے والے پروجیکٹ، تو جہاں پر لق و دق میرے خیال کو درجنوں کمرے، جی ہاں بالکل، درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا آنا جانا اور کئی بڑے بڑے اسٹوڈیوز. لیکن پھر وہ شروع ہوا. جس وقت میں نے یہ پروگرام شروع کیا، اس سے پہلے میں پروگرام کرتا تھا اچانک کہیں بھی. اس اچانک کہیں بھی میں ایک چیز بڑی اہم تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ ہم لائیو ریڈز کیا کرتے تھے، لائیو بڑے بڑے ہاسپٹلز میں، بڑے بڑے اداروں میں، بڑی بڑی جگہوں پر، مارکیٹوں میں، دکانوں پر، مصباح خانوں میں، تاکہ ہم اور لائیو کیمرے میں دکھاتے تھے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نے بہت پلاننگ کے ساتھ ایک دن اپنی مینجمنٹ کو، حاجی رؤوف صاحب کو، حاجی جان محمد صاحب کو، حاجی اقبال صاحب اور سلمان اقبال کو بٹھا کے میں نے کہا کہ بھئی میں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں کرائم کے اوپر. کہنے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کرمنلز کو جو کرائم کرتے ہیں ان کو پکڑ کے لے کے آؤں گا، اسکرین پر دکھاؤں گا. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کرائم کیا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ ان کا انجام کیا ہونا چاہیے. کہنے لگے ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایسا. پھر مولا نے ایسا کام کیا ہے نا، ایسے بھاگ لگائے کہ وہ ہے نا کہ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، کیا کہنے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سبحان اللہ. اچھا، اتنی زیادہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے اتنا اچھا پروگرام دیا پاکستان کو، اور پہلا پروگرام بالکل پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا میں پہلا پروگرام پاکستان میں جو ہے وہی لانچ ہوا، اور اس کے بعد اب لوگ بہت زیادہ ہر ٹی وی کا. اور اس بات